AI Studio official present. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نور عظیم کی تربیت فرمانے والے، اے رفت والی کرسی کے رب، اے بھڑکائے ہوئے سمندروں کے رب، اے تورات اور انجیل اور زبور کو نازل فرمانے والے، اے سائے اور دھوپ کے رب، اے قرآن عظیم کو نازل فرمانے والے، اے ملائکہ و مقربین و انبیاء و مرسلین کے رب جلیل، اے انبیاء و رسولوں کو پالنے والے، اے میرے کریم اللہ، میں تجھ سے تیرے کریم چہرے کا واسطہ لے کر سوال کرتا ہوں۔ اے رب کریم، تجھے اپنے کریم اور درخشاں چہرے کا واسطہ، اے رب جلیل، تمہیں اپنی کریم شہنشاہیت و سلطنت کا واسطہ، اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والی ذات، میں تجھ سے تیرے اس مبارک نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس اسم مبارک سے تو نے زمینوں اور آسمانوں کو روشن فرمایا۔ اے رب جلیل، ہم تجھ سے تمہارے اس اسم مبارک کے واسطے سے سوال کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے تو نے اولین و آخرین کی اصلاح فرمانا۔ اے ہر زندہ سے قبل زندہ ذات، اے ہر زندہ سے بعد بھی زندہ رہنے والی ذات، اے وہ ذات کہ جب کوئی بھی زندہ نہ، اے مردوں کو زندہ کرنے والی ذات، اے زندوں کو مردہ کرنے والی ذات، اے زندہ ذات، تیرے سوا کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ اے میرے رب جلیل، ہمارے مولا جو امام ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، تیرے امر کو قائم فرمانے والے ہیں، ان تک ہماری صلوات کو پہنچا دے۔ ہمارے شہنشاہ زمانہ اور ان کے آبائے طاہرین اور پاک اولاد تک ہماری طرف سے سارے مومنین اور مومنات کی طرف سے صلوات پہنچا دے۔ اے رب جلیل، جتنے مومن اس زمین کی مشرقوں میں ہیں یا مغربوں میں ہیں، وہ ہموار زمینوں پر ہیں یا پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ خشکی پر رہنے والے ہیں یا دریاؤں سمندروں کے رہنے والے ہیں، ان سب کی طرف ہماری شہنشاہ زمانہ اور ان کے آبائے طاہرین اور پاک اولاد تک صلوات پہنچا دے۔ اے رب جلیل، تو میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے بھی میرے شہنشاہ زمانہ تک صلوات کو پہنچا دے، جو عرش کے متوازن ہو اور عرش الہی کی زینت ہو، وہ صلوات جو اس کے کلمات کی روشنائی کا درجہ رکھے، ایسی صلوات جسے اللہ کا علم سمیٹ اور اس کی کتاب کے سوا اس کا کوئی احاطہ نہ کر سکے۔ اے رب جلیل، میں آج کے دن کی سوچ شہنشاہ زمانہ کی بیعت کی تجدید کرتا ہوں، اور جتنے دن میں نے زندہ رہنا ان سب دنوں کے لیے اس بیعت اور عہد اور عقد کو قائم کرتا ہوں، اور میں اس سے نہ پھروں گا اور نہ ہی اسے ابد تک توڑوں گا۔ اے رب جلیل، ہمیں شہنشاہ معظم کے شیعوں میں سے قرار دے اور نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے، اور ان کی اعانت و معاونت کرنے والوں میں سے قرار دے، اور ان کے محافظت کرنے والوں میں سے قرار دے، اور ان کی حمایت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں شہنشاہ زمانہ کے انصار اور ان کی معاونت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ اے رب جلیل، مجھے شہنشاہ زمانہ کی ضروریات و حاجات میں باغ دور کرنے والوں میں سے قرار دے، اور مجھے ان کے احکام کی تعمیل کی کوشش کرنے والوں میں سے قرار دے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، مجھے اپنے شہنشاہ زمانہ کی حمایت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ اے رب جلیل، ہمیں شہنشاہ زمانہ کے ارادوں میں سبقت کرنے والوں میں سے قرار دے۔
اے رب جلیل ہمیں شہنشاہ زمانہ کے روبرو ان کی نصرت میں شہید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب جلیل اگر شہنشاہ زمانہ کے زمانے اور میرے زمانے میں تمہاری مقررہ موت حائل ہو جائے جسے تمہاری ذات نے سب کے لیے یقینی قرار دیا اور میں ان کے خروج و ظہور سے پہلے فوت ہو جاؤں تو پھر ایسا کرنا کہ مجھے ان کے زمانے خروج میں دوبارہ قبر سے اس طرح نکالنا میں اپنا کفن جاڑتا ہوا اور اپنی تلوار آبدار کو لہراتا ہوا اپنے جگر شنگار نیزے کو تانے ہوئے آبادیوں صحراؤں میں دوڑتے ہوئے شہنشاہ زمانہ کی نصرت کی آواز پر لبیک لبیک کہتا ہوا جاؤں۔ اے رب جلیل تو ہمیں ہمارے شہنشاہ زمانہ کے رخ انور کا ہدایت اور جلوہ دکھا اور ان کی لائق حمل طول مزاج تجلی سے ہماری نگاہوں کو فیض یاب فرما اور ان کے رخ انور پر نظر کرنے سے جو آنکھوں کو سرور ملتا ہے اس سے میری آنکھوں کا کاجل بنا۔ اے رب جلیل تو ہماری شہنشاہ زمانہ کی کشائش و ظہور میں جلدی فرما اور ان کے خروج کو آسان فرما دے اور ان کی حکومت کے قیام کے راستے کو وسعت عطا فرما۔ اے رب جلیل میں تجھے شہنشاہ زمانہ کے مصائب کی رات کے خاتمے کا سوال کرتا اور عرض کرتا ہوں کہ تو ان کے حکم اور فرمان حکومت کو پوری دنیا پر نافذ فرما اور تو ہمارے شہنشاہ زمانہ کی پشت کو مضبوط فرما دے۔ اے رب جلیل تو اپنے شہروں کو شہنشاہ زمانہ کے ذریعے آباد فرما دے اور اپنے بندوں کو حیات تازہ عطا فرما۔ اے رب جلیل جیسا کہ تو نے کلام مقدس میں فرمایا تھا اور تیرا فرمان حق ہے کہ انسان کے ہاتھوں کا کمایا ہوا فساد بحر بر میں ظاہر ہو جائے اور وہ ہو چکا۔ اے رب تو ہم پر ترس کھاتے ہوئے اپنے ولی الاعلیٰ کو ہم پر ظاہر فرما جو تیرے پاک حبیب کی پاک شہزادی کے فرزند ہیں جن کا اسم مبارک بھی تیرے پاک حبیب کے نام پاک کے مطابق ہے۔ اے رب جلیل تو اپنے ولی الاصل کو ایسی کامیابی عطا فرما کہ باطل کی کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے جسے وہ مزہ نہ چکھائیں اور حقائق کے حق اس طرح حق کر دے حق قائم و دائم غالب ہو جائے۔ اے رب جلیل تو اپنے مظلوم بندوں کے لیے ہمارے شہنشاہ زمانہ فریاد راس بنا دے اور ان مظلوموں کا ناصر بنا دے جن کا تیرے سوا کوئی ناصر ہے ہی نہیں۔ اے رب جلیل ہمارے شہنشاہ زمانہ کو تو اپنی کتاب حق کے معطل شدہ احکام کی تجدید فرمانے والا قرار دے تاکہ تیرے ہی احکام الہی کا کامل نفاذ ہو۔ اے رب جلیل ہمارے شہنشاہ زمانہ کو اپنے دین مبین کی نشانیوں کو اور اپنے پاک حبیب کی سنت اقدس کو مضبوط و مستحکم بنانے والا بنا۔ اے رب جلیل ہمارے شہنشاہ زمانہ کو ان میں سے قرار دے جنہیں تو نے نقصان پہنچانے میں مستعد لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اے رب جلیل تو اپنے پاک حبیب کو ان کے نور نظر کی زیارت سے مسرور فرما دے۔ اے رب جلیل تو شہنشاہ معظم کے دیدار اقدس سے مسرور فرما دے جو سرور کونین کی دعوت کی پیروی کرتے ہیں۔ سرور کونین کے بعد ہماری عاجزی اور فراوانی پر رحم فرمائے۔ اے رب جلیل شہنشاہ زمانہ کے حضور سے اس امت کے غموں کو دور فرما دے۔ اے رب جلیل تو ہمارے شہنشاہ زمانہ کے ظہور میں ہمارے لیے جلدی فرما۔ اے رب جلیل جو شہنشاہ زمانہ کے مخالف ہیں وہ ان کے خروج مبارک کو دور اور بعید سمجھتے ہیں جبکہ ہم ان کے خروج مبارک کو بہت قریب دیکھتے ہیں۔ اے سب رحم فرمانے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے اپنی رحمت کے صدقے ہم پر رحم فرما۔ اے ہمارے مولا کریم اے زمانے کے شہنشاہ جلدی تشریف لائیے جلدی تشریف لائیے جلدی تشریف لائیے۔ اللہم